MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون بہ۔ معزز شرکائے اجلاس اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 3 تلک الرسول کی تلاوت ہم نے تراویح میں مکمل کی ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ اپنی قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے رہے اور الحمدللہ ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ بھائیوں، سچ بات بتائیں، یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ گزشتہ رمضان آپ نے دیکھا کیسے ہم نے گزارا، اپنے گھروں میں فرض نمازیں تک ہم اپنے گھروں میں ادا کیے تھے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ یہ رمضان اس نے ہمارے لیے آزادی کے ساتھ 5 اوقات کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم تراویح بھی اجتماعی طور پر مل کر پڑھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر آزادی کے ساتھ پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں، مسجدیں بند ہیں، وہ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادتوں کے ذریعے سے، ہماری جانب سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جو ہماری یہ آزادی ہم سے چھن جائے۔ اس لحاظ سے اس کا خیال کرتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے اس کے کیا حقوق بتائے ہیں، اس کو ہم جان رہے تھے۔ قرآن مجید کا ایک پہلا حق کل ہم نے جان لیا تھا، وہ کیا تھا؟ کون بولیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت صرف کرنا نہیں ہے، کما حقہ تلاوت کرنا ہے۔ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے تلاوت کرنا ہے، تجوید کے ساتھ، اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کا تعلق تلاوت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا تھا۔ ایک حدیث سناؤں، آپ تعجب کریں گے لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو کیا کہتے ہیں، چلو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کے نماز پڑھوں۔ جا کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سوچا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے۔ 100 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی اور آگے بڑھ گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوچا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کے قریب مشتمل ہے۔ 2 دن کی تراویح، تیسرے دن آج بقرہ ختم ہوا ہے، تو سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد سورۃ النساء شروع کیا۔ کون سا سورہ؟ سورۃ النساء شروع کیا۔ پھر سورۃ النساء مکمل پڑھتے ہیں۔ سورۃ النساء، سورہ بقرہ کے بعد کون سا سورہ ہے؟ آل عمران۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پڑھا؟ سورۃ النساء، تیسرا سورہ پڑھا۔
تو سورۃ النساء مکمل کیے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سورہ نساء پڑھ کے رکوع کریں گے، اتنی بڑی نماز پڑھ رہے ہیں. سورہ نساء مکمل کیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے سورہ آل عمران شروع کیے. اللہ اکبر. سورہ آل عمران مکمل پڑھے. کتنے پارے ہوئی؟ مکمل 5 پارے، مزید پارا ایک رکعت میں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنی لمبی رکعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا. اور نماز کی کیفیت ایسی نہیں کہ ہم جس طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جنت کی آیتیں آتی وہاں پر قرات رکتے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگتے، اور پھر آگے بڑھتے جہاں جہنم کا ذکر آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے اور رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے. اللہ اکبر. اتنی لمبی نماز اور تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب رکوع کیے، رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی لمبی رکعت تو پڑھے، اب رکوع کی حالت کیسی ہے؟ فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ. کہتے ہیں کہ رکوع بھی قیام کے برابر لمبا کیا. اللہ اکبر. اب سجدہ بھی کیسا؟ سجدہ بھی رکوع کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پڑھتے رہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت بھی ایسا ہی پڑھے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں. ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا. قرآن سے رشتہ دیکھیے، سوج جاتے تھے پیر. صبح میں آ کے بلال رضی اللہ عنہ کہتے اے اللہ کے نبی اتنی عبادت کر رہے ہو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو وہ انسان ہیں آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے اس کائنات میں سارے انسانوں کا سردار مجھے بنایا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. کتنی ہزاروں نعمتیں ہیں، اس کی نعمتوں میں میں اور آپ پل رہے گئے، اس کی شکر گزاری ہمارے پہ زبان پہ نہیں ہے. یہ آنکھ کی نعمت، یہ صحت کی نعمت، یہ کان کی نعمت، یہ دل کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ہماری زبان سے شکر ادا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم شکر گزار بندے نہیں بنتے ہیں. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارتے تھے، اور ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ پورا کا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا وفات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ قرآن سنایا؟ 2 مرتبہ. بارک اللہ فیکم. 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا. یہ تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحابہ کرام کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، زار و قطار روتے تھے، راتوں میں اٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام دیکھیے راتوں میں اٹھ کے عبادتیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ دھیرے سے پڑھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گئے، بڑا زور سے پڑھ رہے ہیں قرآن. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا. کہا کہ ابو بکر کیا بات تھی کہ بہت ہلکے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر کیا بات ہے کہ زور سے پڑھ رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جس ذات کو سنانے چاہ رہا ہوں قرآن، وہ ذات تو میرے دل کی بات کو بھی جانتی ہے، اس لیے میں ہلکا پڑھ رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں شیطان کو بھگا رہا تھا، ہماری گلی میں شیطان نظر نہ آئے، جتنی دور تک میری آواز جائے وہاں تک شیطان بھاگ جائے، اس طریقے سے میں زور سے پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر تھوڑی آواز کو کم کرو، اے ابو بکر اپنی تھوڑی آواز کو بلند کرو، اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرو. یہ صحابہ کا تعلق.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان کا نام، یہ بھی رات میں اٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اتنے پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اتنے پیارے انداز میں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہیں پر کھڑ کے قرآن سنتے رہے۔ صبح ہوئی، بلایا ابو موسیٰ تمہارے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا اور اتنی پیاری انداز میں تم پڑھ رہے تھے قرآن مجید، دل چاہ رہا تھا کہ ایسا ہی سنتا رہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں تو کل رات میں قرآن اچھا پڑھ رہا تھا، لیکن اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ میرے گھر کے باہر کھڑ کے قرآن مجید سن رہے ہیں، میں اس سے بھی اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتا تھا اور اچھے پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کہا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کو جو سریلی آواز ملی تھی اس آواز کا ایک حصہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا تعلق قرآن مجید سے صحابہ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی، آپ کا رشتہ بھی قرآن مجید سے جب مضبوط ہو جائے گا، ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکان کی وجہ سے صحابہ میں اعلان کیا بھائی کون ہے تم میں سے ہم سو جائیں گے، فجر کی نماز کو کون جگائیں گے؟ دو صحابی ہاتھ اٹھائے، ایک صحابی تھے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی تھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی مان لیے۔ رات ہوئی، صحابہ نے کہا کہ دیکھو رات میں سب سو گئے ہیں، خواہ ہم کیوں جاگیں؟ دونوں نے باری بنا لی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا عمار رضی اللہ عنہ سے چلو تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں نماز پڑھوں گا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف کب پڑھتے ہیں؟ ہاں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے نا، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے مضامین پہ غور کیجیے۔ یہ صحابی جب اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، دور سے دشمن دیکھا، کوئی آدمی ہے ایک تیر چھوڑا، وہ تیر سیدھے آ کے ان کے پیر میں پیوست ہو گئی۔ یہ کوئی فضائل اعمال کا واقعہ نہیں، یہ سچا حدیث سے ثابت واقعہ ہے۔ ایک تیر آ کے پیر میں لگ گئی، پھر قرات کو جاری رکھے ہیں، پھر دشمن نے دیکھا انسان ہے یا درخت ہے، پھر ایک اور تیر چھوڑا، سیدھے آ کے پیر میں پیوست ہو گئی، اپنی تلاوت کو جاری رکھے، پھر دشمن نے دیکھا کہ انسان ہے کوئی پتھر ہے، کوئی اور تیر چھوڑا، تیسرا تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا، زمین لہو لہان ہو گئی۔ نماز فوراً ختم کیے، اپنے ساتھی عمار رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ عمار رضی اللہ عنہ اٹھ کے دیکھا کہ زمین خون سے لت پت ہو چکی ہے۔ کہا کہ عباد کیا ہو گیا ہے، پہلی تیر میں ہی تم ہمیں جگاتے۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ کہا، فرمایا عمار نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں قرآن مجید کی وہ سورت تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے مجھے وہ مزہ مل رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت مل رہی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے وہ حلاوت مل رہی تھی، وہ مٹھاس مل رہی تھی کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید پڑھتا جاؤں یہاں تک کہ میری جان تو چلے جائے یا سورہ ختم ہو جائے۔ لیکن مجھے یاد آیا اللہ کے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے جگانے کی، اس لیے عمار میں نے نماز کو ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلق صحابہ کا قرآن مجید کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے اس کے لذت کو حاصل کرنا، اس کے مزے کو حاصل کرنا آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، کب ختم کریں، کب بات ختم ہو جائے، کب گھر چلے جائیں۔ عام لوگوں کا ایسا ہی معمول ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، کسی کو بخار آیا ہے، وہ میٹھا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ کڑوا ہے۔ اس کے منہ کا پرابلم ہے یا میٹھے کا پرابلم ہے؟ اس کا منہ پرابلم ہے، یعنی وہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ یہ بیمار دل، اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ یہ تازہ ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے، یہ زندہ ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس آدمی کی مثال، اس دل کی مثال جو قرآن مجید کو اللہ کا ذکر کرتا ہے، زندے کی طرح ہے، اور وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وہ چلتا پھرتا انسان تو ہے، دیکھنے میں زندہ ہے، لیکن اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔
تو میرے بھائی بعض دل مردہ ہوتے ہیں، ان دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن سے تعلق تھا، اور قرآن مجید کا علم بھی کیسے حاصل کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ان کا نام تھا ابی بن کعب، کیا نام تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ انہیں ایک مرتبہ بلا کے کہا کہ ابی، قرآن مجید میں 6600 سے زائد آیتیں ہیں، پورے قرآن کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے بتائیے؟ کیا کہا؟ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے بتائیے؟ میرے سامنے اور آپ کے سامنے کوئی صحیح جواب انتخاب کرنے کے لیے 3 آپشن ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں؟ 6600 سے زائد آیتیں ہیں، کہا کہ ابی 6600 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کا انتخاب کرنا، میں تمہارے علم کو جانچنا چاہتا ہوں۔ سوال کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، میرے علم کے مطابق پورے قرآن مجید کی سب سے افضل آیت اگر کوئی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آج کی تراویح میں آپ نے سنا ہے، آج کی تراویح میں آپ نے سنا، کہا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ پیارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، انہیں بلایا، ان کے سینے پہ تھپکتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیغنک العلم یا ابا المنذر، کہا کہ اے ابی، تمہارے لیے قرآن مجید کا خصوصی علم مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تلاوت کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ اس طریقے سے صحابہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ پہلا حق ہے تلاوت کرنا۔ اور قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے معلوم؟ قرآن مجید میں غور کرنا، قرآن مجید کی آیتوں میں سوچنا۔ ایک آدمی ہے، صبح میں اٹھ کے نیوز پیپر لے کے پڑھ رہا ہے، 1.5 گھنٹہ پڑھا پیپر کو۔ اس کا دوست آ کے پوچھتا ہے بھائی کیا پڑھے نیوز میں؟ کچھ نہیں معلوم لیکن پڑھا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مت پوچھو، میں پڑھا ہوں، پورا پڑھا ہوں، میں ایک لائن بھی نہیں چھوڑا لیکن پورا پڑھا۔ بھائی کیا پڑھے اس میں؟ وہ نہیں معلوم۔ تم کیا بولیں گے؟ ان کا دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے بولیں گے۔ کیوں؟ پورا پڑھے ہو لیکن کیا پڑھے ہو، کیا میٹر ہے نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج سے 20 سال 30 سال 40 سال سے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا معنی؟ نہیں مجھے معلوم ہے، پڑھتا ہوں لیکن کیا معنی نہیں معلوم، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن مجید کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگوں قرآن مجید میں غور نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں کیا؟ قرآن مجید کو غور کرنا ہے، پڑھنا ہے، ترجمہ لے کے سمجھنا ہے۔ بعض نادان لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام قرآن کا سمجھنے کا جو ہے صرف عالموں کا، عوام جو ہے قرآن کو پکڑنا نہیں، سمجھنے گئے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسا لوگوں کو ایسا جاہل بنا کے رکھے ہیں، اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نہیں معلوم مانا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، ہر ایک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، سمجھیے، لیکن اس کا مطلب بھی غلط نہیں لینا ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کو۔ تم جو معنی، جو مطلب پیارے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، علماء نے سمجھایا، وہی سمجھنا ہے۔ اپنے سے جو چاہے منمانی طور پہ سمجھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے عمل میں ظلم کا نہیں ملایا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، دوڑتے ہوئے آئے، ہم تو ایمان لائے، اب کامیابی ملنے کے لیے اپنی زندگی میں عمل میں ظلم کو نہیں ملانا ہے۔ اے اللہ کے نبی، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا بہت ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟
اے میرے صحابہ، اللہ نے یہاں جو ظلم کا جو معنی لیا ہے وہ معنی تم نہیں لے رہے. ظلم کا معنی کسی پہ ظلم کرنا، مارنا، وہ معنی تم لے رہے ہو. یہاں ظلم سے مراد کیا معنی ہے؟ شرک مراد ہے. جو آدمی ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا ایمان میں، وہ کامیاب ہوگا. دیکھیے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیے. تو جو بات قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. بھائی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ تھوڑا غور کیجئے، کتنی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ غور کریں گے تو زندگی میں ہم کتنی بڑی نیکی کو پا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے. بہت سارے لوگ وضو کرتے، اتنا فاسٹ وضو کرتے ہیں، بہت سارے اس کے اعضاء بھگتے ہی نہیں، جلدی جلدی وضو کر کے آتے ہیں. ایسا وضو نہیں کرنا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. تو جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ کیا پڑھتا ہے جانتا ہے. ایسے ہی بولے ایسا ہی پڑھ رہا نہیں. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا معنی سمجھ کے پڑھتا ہے. قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس کا معنی سمجھ کے پڑھتا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اس کا معنی سمجھ کے پڑھتا ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، معنی سمجھ کے پڑھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اچھا وضو کیا، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا، جو پڑھ رہا ہے وہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، گویا کہ وہ سلام پھرنے کے بعد ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. اللہ اکبر. یعنی جس طریقے سے بچہ دنیا میں آتا ہے پاک ہو کے آتا ہے ہر گناہ سے، اس طریقے سے وہ آدمی ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو زندگی میں 40 سال سے 20 سال سے 30 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. سمجھیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی کافی نہیں. انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جب سورہ فاتحہ کو سمجھو، جب نماز پڑھ کے دیکھو کیا مزہ ملے گا. پھر سورۃ الاخلاص کا معنی سمجھو، پھر نماز میں پڑھ کے دیکھو پھر کیا معنی اور کیا لذت اور کیا حلاوت اس کی ملے گی. قرآن مجید میں غور کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غور کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس آیت پڑھے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اے اللہ پروردگارا میری امت کے لوگ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، اس کا پورا پورا حق تو رکھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اے اللہ تو چاہے تو ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یعنی یہ گزارش کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما. یہ دعا پڑھے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے سورہ ابراہیم کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ جو میری اتباع کیا وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کیا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 آیتیں پڑھے، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. 7 آسمانوں سے عرش الہی کا رب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ جبرائیل جاؤ میرا محمد کیوں روتا ہے جا کے پوچھو. حالانکہ اللہ کو پہلے سے معلوم کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ محمد کیا ماجرا ہے کہ رو رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا قیامت کے دن. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے جا کے پوچھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جا کے محمد کو سنا دو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری امت کے اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلم علیہ، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ بے پایا درود و سلامتی نازل ہو، آپ نے امت کی کیسے فکر کی میرے بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں غور کیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ
اور ہاتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. سورہ طور کی یہ آیت پڑھے, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً اے پیغمبر آپ کے رب کا عذاب آ کر رہنے والا ہے, اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. جب یہ آیت پڑھے دل پہ اتنا اثر لیا, پوری رات روتے رہے, یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی. بیمار پڑ گئے, رو کے بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک اسی بیماری میں مبتلا تھے. وہ ایک آیت کا اثر ان کی زندگی پہ ایسا کر گیا. تو میرے بھائی, تو قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں تھوڑا سمجھ کے پڑھیں, اس کا معنی, اس کا مطلب, اس کی تفسیر, پھر دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کا مزہ کیا ہوگا, اس کی حلاوت کیا ہوگی. یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا دوسرا حق ہے. قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید پہ عمل کرنا. کوئی آدمی اچھا تلاوت کر رہا ہے, قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے, لیکن قرآن مجید پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج میں گئے, معراج میں جانے کے بعد دیکھا بعض لوگوں کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کٹ کر دیا گیا ہے, خون ان کے منہ سے نکل رہا ہے. پیارے نبی نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو بولتے تھے اچھی بات کرو, اچھا کام کرو, نماز پڑھو بھائی, عبادت کرو. بولتے تھے, کرتے نہیں تھے. یقولون ما لا یفعلون, بولتے تھے, کرتے نہیں تھے. اسلام ہمیں یہ چاہتا ہے بولنے سے زیادہ انسان عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی مثال گدھے سے تشبیہ دی ہے جو بنی اسرائیل میں تورات کو لیے. ان کی مثال گدھوں کی سی ہے کہ وہ لوگ جیسے گدھا پیٹھ کے اوپر جو وزن اٹھا کے پھرتا ہے, اسے نہیں معلوم کہ پیٹھ پہ کیا ہے, اسی طرح کتاب اٹھا لیے. اللہ کیا پیغام دیا, کیا میسج دیا, اس پہ غور نہیں کیے. تو جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بہت بڑا مجرم انسان ہے. قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ عمل کرنا. لائن سے بولیں گے, پوچھ لیں مولوی صاحب چھوڑتے نہیں ہم لوگوں کو. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں. بعض لوگ رہتے غور سے دیکھتے رہتے, لیکن انہوں یہاں نہیں رہتے, ان کا دل مدینے میں گھومتا رہتا. کوئی بولیں گے, 3 بولیں گے, 3 حق قرآن مجید کے. پہلا حق انشاءاللہ ہمارے مدبر بھائی بولیے انشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. پہلا حق کیا ہے؟ اس کو کما حقہ تلاوت کرنا ہے. دوسرا حق جو لائن سی بولا تھا نا ویسا بولو, قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا. تیسرا حق کیا ہے؟ اس پہ, اس کے پیغام پہ, اللہ نے جو پیغام دیا ہے قرآن میں اس پہ عمل کرنا. چوتھا حق یہ ہے قرآن مجید کا جتنا علم مجھے ملا ہے اور آپ کو ملا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا. سمجھ میں آیا؟ بلغوا عنی ولو آیا. پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں میری جانب سے ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے دوسروں کو سکھاؤ. علم میرے پاس بہت ہے, میں دوسروں کو نہیں بولتا, یہ بہت بڑا مجرم انسان ہے. علم رکھتے ہوئے دوسروں کو بتانا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کی سنت کیا ہے, لوگوں کو سنت کا علم دینا ہے. حق کیا ہے, حق بتانا ہے. باطل کیا ہے, باطل بتانا ہے. حق کیا ہے, حق کو واضح کرنا ہے. گمراہی کیا ہے, گمراہی کو واضح کرنا ہے. شرک کیا ہے, بدعات کیا ہے, خرافات کیا ہے, یہ سب امت کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. بتائیں گے انشاءاللہ. حق کو جانیے, حق کو لوگوں تک پہنچائیے, برائی کو برائی سمجھیے, باطل کو باطل سمجھیے. یہ قرآن مجید کا عظیم پیغام ہے, عظیم حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا, اگر نہیں پہنچائے رسالت کا جو حق ہے وہ تم نے ادا نہیں کیا. پیغمبر جو بنائے گئے اس کا حق پورا نہیں ہوگا, پہنچانا ہے. پیارے نبی نے پوری دنیا تک, پیارے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, اللہ کو گواہ بنایا ہے, ہم تک پیغام پہنچ گیا ہے. میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس پیغام کو امت تک پہنچانا ہے. تو یہاں میری مائیں بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, سب سے میں گزارش کرتا ہوں یہ قرآن مجید کے 4 حق ہیں, اس کو جانیے, اس کے ذریعے سے قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیے. اس کے بعد پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کیا مزہ آئے گا, ہماری زندگی میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی. ہر آن ہر
ہر لمحے اللہ کی مدد میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، ہم سب کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے جو 4 حقوق جانے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو پورا رمضان امن کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ اس دنیا میں جو کرونا وائرس کے نام سے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دشمنوں کی مکاریوں عیاریوں سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے مقرب بندے بننے کے میں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔